یا اللہ بار بار اس مبارک مقام کی زیارت نصیب فرما۔ مولا یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر نہ ہو۔ اللہ ہم منا بار بار آنا چاہتے ہیں، مزدلفہ آنا چاہتے ہیں، عرفات ہر سال آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کو ہر سال عرفات کی بہاریں دکھانا، منا مزدلفہ کی بہاریں دکھانا۔ اللہ ہر سال ہمیں کعبۃ اللہ کے جلوے دکھانا۔ ناظرین، سفر عشق کی ہماری ویڈیوز میں آپ تمام نے اب تک جہاں ایک جانب شہر کراچی سے رخت سفر اختیار کر کے مکہ شہر پہنچنے، عمرہ ادائیگی اور مکہ مکرمہ کی معروف زیارتوں کی ویڈیوز ملاحظہ کیں، تو دوسری جانب ادائیگی حج کے سلسلے میں آپ تمام نے اب تک ہمارے منا، مزدلفہ، عرفات اور جمرات میں گزرے شب و روز کا احوال جانا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو ان تمام مقامات کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے سفری انتظامات کے حوالے سے المشر ٹرین کے شاندار سفر کی رودات سے آگاہی فراہم کی، اور اس ٹرین کے اندرونی مناظر اور میٹرو اسٹیشنز پر حجاج کی سہولت کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا بھی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آج ہم منا میں گزرے آخری روز کا احوال اور منا سے رخصتی کے لمحات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، آج 12 ذی الحج ہے۔ ہم نے تیسرے روز بعد نماز فجر جمرات پہنچ کر تینوں شیاطین کی رمی کی اور واپس اپنے خیمے کی جانب روانہ ہوئے، کہ جہاں ہم تمام کا آج منا کے ان خیموں میں آخری روز تھا، اور اب ہمیں یہاں سے دوبارہ مکہ میں اپنے ہوٹل کا سفر طے کرنا تھا۔ یہاں کی عوام رخصت ہو گئی ہے، یہاں سے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ دنیا کی یاد کسی کو ستا رہی ہے، کسی کو دنیا کے مشاغل جن کی بدولت یہاں پر یہ تمام مراحل طے ہو رہے تھے۔ خیمے میں پہنچ کر ہم تمام نے سب سے پہلے اپنا سامان تیار کیا، اور اس کے بعد ہم تمام نے اجتماعی طور پر امیر قافلہ جناب محترم قاسم قادری اتاری صاحب کی جانب سے الوداعی صلاۃ و سلام بحضور سرور کونین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ ہستو فیل غوث اعظم صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ اس کے بعد رقت انگیز دعا کی گئی، اور ہر ایک کے لبوں پر یہی آرزو تھی کہ ہمارے رب ہمارے اس سفر کو قبول فرما اور دوبارہ اس مقام پر حاضری عطا فرما، اور ہمارے حج کو مبرور فرما، آمین یا رب العالمین۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کو ہر سال عرفات کی بہاریں دکھانا، منا مزدلفہ کی بہاریں دکھانا۔ اللہ ہر سال ہمیں کعبۃ اللہ کے جلوے دکھانا۔ مولا تیری رحمت، تیرا کرم، اے اللہ تو تو کریم ہے، اور کریم سے کرم کی امید کی جاتی ہے، تیری رحمت سے امید ہے۔ تو نے ہم پر کرم کیا ہے، تو نے ہمیں یقیناً بخش دیا ہے۔ درود پاک کی کثرت کی توفیق مل جائے، ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے، ہمیں کم بولنا نصیب ہو جائے۔ مولا تیرے بندے بھی ہم سے ناراض نہ ہو، تو بھی ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اس دعا کے بعد تمام حجاج نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا اور بغل گیر ہو کر دست بستہ معافی بھی مانگی کہ ان مبارک ایام میں اس قیام گاہ میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی یا کوئی دل آزاری کسی سے بھی ہوئی ہو تو اس کے لیے معاف کر دیں۔ اس تمام کے بعد
ہم تمام نے بسوں میں اپنا سامان رکھا اور اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہم تمام اداس تھے، کئی ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تمام دیوانے اس مقام سے جدائی پر افسردہ تھے۔ مسافر نعمان، ہم آج 12 ذوالحج کی شب ہے۔ ہم اس وقت واپسی کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف گاڑیاں، راستے، تمام عوام، ہر کوئی اب منا سے رخصت ہوا ہے۔ منا سے رخصت ہونے کا بڑے عجیب جذبات، بڑے عجیب لمحات رہے، رقت بھرے لمحات۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی افسردہ تھا۔ سعودی حکومت کی جانب سے جو باکمال ارینجمنٹس تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنے حجاج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اتنے بہترین، تمام حجاج کا یہ ماننا ہے جو کہ اس سے قبل آئے ہیں، کہ اس سے بہترین ارینجمنٹس ہو نہیں سکتے۔ کم و بیش یہ 5 روز مطلب ہم نے رخت سفر باندھا، ہم نے دعا کی۔ جب ہم اپنے ہوٹل سے نکلے، ہم نے نیت کی، تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم تمام روانہ ہوئے۔ اور ہم روانہ ہو کے ہم نے عرفات، مزدلفہ کے بعد شیطان کی رمی، منا، تو یہ تمام امور تھے کہ جن کو ہم انجام دیتے ہوئے 12 ذوالحج کی شام وقت عصر ہم رخصت ہوئے ہیں، اور ابھی ہمارا سفر جاری ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میرے سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے جس میں قدئی، حرم، طائف، جدہ، جامعہ ام القری، العزیزیہ، تو یہ تمام وہ راستے ہیں کہ جن راستوں پر ہم نے سفر اختیار کیا ہے۔ آگے کا سفر مدینہ منورہ کا جلد ہونے والا ہے، لیکن اس سے قبل کوشش ہے ہم شہر طائف دیکھیں، اس طائف شہر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو عطا کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے شہر طائف، کیونکہ میقات سے باہر ہے، وہاں سے جا کے احرام باندھیں، عمرہ ادا کریں، اور اس کے بعد پھر ہم جدہ شہر دیکھیں کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں، کیا دنیا ہے، کس انداز سے وہاں کے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام، پھر اس کے بعد مدینے کا سفر کرنا ہے، اور مدینے کا سفر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عاشق کے لیے تو اس کی دید ہوتی ہے کہ جب اسے روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا نظر آتا ہے تو کیا خوبصورت معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ سفر اسی طرح سے چلتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کو ہر برس کروائے، اور ان پیاروں کے ساتھ کروائے، ان تمام کے ساتھ کروائے جن کے ساتھ ہم یہاں آئے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی لڑی میں پرے ہوئے تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی محبت کا انداز ہے۔ بس کسی کا کہنا کچھ ہے، کسی کا بولنا کچھ ہے، کسی کی محبت کا کچھ انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سارے لوگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سفر کو ہم آگے بھی بتائیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح تیار رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے پناہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ اب یہ سفر واپس اپنے ہوٹل کی جانب تھا۔ ہم تمام کم و بیش 30 منٹ کے سفر کے بعد اپنے اپنے ہوٹل پہنچے، اور اس طرح یہ سفر عشق کا ایک یادگار باب مکمل ہوا، جس میں فرائض حج اور دیگر اراکین کی ادائیگی بطریق احسن پائے تکمیل کو پہنچی۔ سفر عشق کا یہ سلسلہ اب شہر مکہ اور دیگر مقدس مقامات اور شہر مدینہ کے سفر کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ تمام ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمیں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ تمام کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔